حي على الفلاح. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اسے بٹھاؤ ذہن کے اندر. استقامت، صبر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی. ایک عیسائی بادشاہ کے دل کے اندر حضور کے صحابی کو دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے کہ اس نے پڑھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ حضور کے صحابہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ 1000 دولت کے انبار ان کے سامنے رکھ دو، وہ ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کی پوزیشن ہے. عیسائی بادشاہ کے ہاتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ حضور کا ایک صحابی ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. بادشاہ نے کہا لے آئیے، میں دیکھوں کہ حضور کے صحابی کی پوزیشن کیا ہے، ان کا کر و فر دیکھوں، ان کا جلال دیکھوں، ان کا جمال دیکھوں. حضرت عبداللہ حاضر ہوئے. یہ قرون اولیٰ کے صحابہ میں سے ہیں. حاضر ہوئے حضرت عبداللہ. تو بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو سیدھے سادے لباس کے اندر، کوئی خاص جاہو حشم والی پوزیشن نہیں، کوئی ٹپ ٹاپ والی پوزیشن نہیں، لیکن وہ بادشاہ خود حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ سمپل لباس کے اندر بھی چہرے سے سکون چھلک رہا تھا. اور یہ نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں مجھے پیش کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، یہ خوف وغیرہ ان کی پیشانی پر بھی نہیں تھا، ان کے چہرے پر نہیں تھا. سب سے پہلی پیشکش اور آفر حضرت عبداللہ کو عیسائی بادشاہ نے یہ دی کہ مجھے شوق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھنے کا، بڑا نام سنا تھا کہ صحابی حضور کی محبت میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایسے جانبازوں کو میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہیں کیسے. تو آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بس میری ایک تمنا ہے تم پوری کر دو. حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا تمنا یہ ہے کہ میں تمہیں میری سلطنت میں سے آدھی سلطنت کا پارٹنر بناتا ہوں، بس تم محمد کا دامن چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیتے ہو تو میری آدھی سلطنت کے اندر میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، تم اس کے شریک ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، گردن ہلا کر منع فرما دیا. آپ نے ایسے منع فرما دیا. بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ لوگ چند ٹکوں کے اندر بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، اسے میں آدھی بادشاہت دے رہا ہوں، اس کے باوجود یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں. تو پھر بادشاہ نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں دولت دے کر سمجھا رہا ہوں کہ تم چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد بادشاہ نے یہ کیا کہ کھولتے ہوئے تیل کے اوپر، یہ کھولتے یعنی ایک آگ کے انگارے کے اوپر تیل کی کڑائی رکھ دی گئی اور کڑائی ایک دم کھولنے لگی، ایک دم بالکل. کہ عبداللہ اگر تم جو ہے دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑو گے تو تم کو اس میں ڈال دیا جائے گا. مسکرانے لگے. فرمایا کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. بادشاہ نے سوچا یار یہ ٹس سے مسی نہیں ہو رہا ہے، نہ دولت کی لالچ سے نہ موت کے خوف سے. اس نے کہا ان کے سامنے ایک منظر پیش کروں گا، شاید ان کا دل وہ ہو جائے. تو اس نے خدام کو حکم دیا کہ ایک قیدی کو لایا جائے، مسلم قیدی کو لایا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس قیدی کو اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے صرف کنکھیوں سے ایسے دیکھا، چند منٹ کے اندر اس شہید کی ہڈیاں جو ہے وہ اوپر کی طرف تیرتی ہوئی دکھائی دیں اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا پورا بدن جو ہے پگھل گیا اور ختم ہو گیا، جل کر کے ختم ہو گیا. بادشاہ نے کہا عبداللہ تم نے انجام دیکھ لیا،
اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرتے ہو تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. کہا گیا عبداللہ کو بھی ڈال دو کڑائی کے اندر. حضرت عبداللہ جب کڑائی کے قریب پہنچے تو رونے لگے. عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. بادشاہ نے کہا کیا بیوی بچے یاد آ رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ قربان جائیے. حضرت عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے کریم نے ایک ہی جان عطا فرمائی ہے. اگر وہ 100 جانیں عطا کرتا تو میں اس کے نام پہ لوٹا دیتا. ایک جان ہے، اس کے لیے میں پریشان ہوں. اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسی محبت حضور نے اپنے غلاموں کے سینے میں پلا دی ہے کہ موت کے چہرے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان ان کا متزلزل نہیں ہوتا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا دامن اور استقامت کا دامن تھامے ہوئے رہتے ہیں. اور اس کے بعد بادشاہ خود ہی دل میں کہتا ہے بادشاہ میں نہیں، بادشاہ تو یہ نظر آتا ہے یہ جو کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، یعنی منع کر دیتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، میں جو کہتا ہوں یہ ٹھکرا دیتا ہے. اس کے بعد بادشاہ نے کہا اچھا چلیے میں آپ کو تیل کے اندر نہیں ڈالتا ہوں، کیا میری ایک خواہش آپ پوری کر سکتے ہو؟ کہا کیا ہے تیری خواہش؟ کہا میری پیشانی کو چوم لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. قربان جائیے صحابی کی عظمت پر. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، میری ایک کنڈیشن ہے، اگر وہ کنڈیشن تم پوری کرو میں تمہاری پیشانی کو چوموں گا. کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا آج عبداللہ تنہا رہا ہونا نہیں چاہتا، اگر تم سارے مسلمانوں کو قید سے رہا کر دو میں تمہاری پیشانی کو چوم لوں گا. اس نے اعلان کیا سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا جائے. حضرت عبداللہ نے اس کی پیشانی چومی اور اس کے بعد جب سارے مسلمان رہا ہوئے اور جب مدینے کی طرف بڑھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فاروق اعظم استقبال کے لیے تھے اور مدینے کے سارے صحابہ سے فرمایا عبداللہ کی پیشانی کو تم سب بوسا دو. جم گئے تھے استقامت.